جی سہیب بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ کیا تھا سوال؟ وسیلہ. وسیلہ. جی آپ نے مجھے پوچھا کہ آپ وسیلہ مانتے ہیں، میں نے کہا میں نہیں مانتا. صحیح ہے. اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات کریں میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں میرا اللہ میری ہر جگہ بیٹھ کے سنتا ہے. جی بات سمجھے؟ میرے اللہ نے معذرت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن پاک میں یہ چیز مینشن کی ہے کہ میں انسان کی شاہ رکھ کے بھی قریب ہوں. بالکل صحیح قریب ہے، بے شک صحیح ہے. اب آپ نے وسیلے کی بات کی، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. جب دو کنڈیشنز دیتا ہوں آپ کو. آپ کی شاپ سے میں نے چیز خریدنی ہے، مجھے ڈسکاؤنٹ چاہیے، جی میں وہاں پہ آپ کا نام استعمال کروں گا. جی. صحیح ہے. اب آپ کی شاپ، کیونکہ آپ تو شاپ پہ نہیں ہیں، صحیح ہے. اب میں نے آپ کی شاپ سے چیز لینی ہے اور آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے آپ کا نام استعمال کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. نہیں. صحیح ہے. آپ انسان ہیں. کیوں مجھے وہاں پہ آپ کا نام استعمال کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر میں صحیح ہوا تو مجھے کہہ دینا ہاں میں صحیح ہوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بول دینا میں غلط ہوں. سوال یہ ہے جب میرا پہلے پوری ہو لینا. جب میرا اللہ 24/7 میرے ساتھ ہے، میں سویا ہوا ہوں، مجھے کروٹ دلا دیتا ہے، ٹھیک ہے. بھوکا سلاتا نہیں ہے، نیند سے اٹھا دیتا ہے کہ یہ کھا لو وہ کھا لو، بھائی لایا بہن لائی جو بھی لایا، ٹھیک ہے. جب وہ اینی ٹائم میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں مجھے وسیلے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک آپ اس لینگویج میں جنہوں نے وسیلے کو منوانا ہے وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ مثال دے رہے. ابھی آپ دنیاوی، میں آپ کو حدیث سے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگا تو وہ مانگ لیا انہوں نے، شرک تو نہیں کیا. شرک نہیں کیا، تو صرف ایک غلطی کی جس کی وجہ سے جنت سے نیچے آ گئے. ایسا ہی ہے. ایک سیب کھایا تھا، جنت سے نکال کے زمین پہ پھینک دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، غلطی کی. میں نے آپ کو پہلے بھی میرا خیال ہے پہلے انٹرویو میں آپ سے عرض کی تھی کہ خلفاء کی، نبیوں کی جو باتیں ہیں نا وہ انسانوں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. اس کی وجہ وہ نبی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا وسیلہ مانگا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وسیلہ مانگا، ٹھیک ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ مانگا، ہم پہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ مانگ سکتے ہو لیکن پہلے دیکھیں. اب داتا صاحب جاتے ہیں، داتا صاحب کے وسیلے سے دعا مانگنی بنتی نہیں ہے. آپ پہلے داتا صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، بات سمجھیں، پھر آپ بات کریں گے یا اللہ ان کی نیکیوں کے صدقے، پھر آپ وسیلہ دیں. یہاں پہ وسیلہ شرک ہے پاکستان میں نا، کیونکہ ہم جا کے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی تیسری بڑی چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب سے آپ جس لیول پہ جس ٹون میں پیسے مانگ سکتے ہیں نا وہ میں نہیں مانگ سکتا، کیونکہ وہ آپ کے والد صاحب ہیں. صحیح ہے. تو یہاں پہ اللہ آپ کا بھی ہے، اللہ میرا بھی ہے، ٹھیک ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نا لاڈ کرنا چاہیے. میں نے آج تک وہ کوئی ایسا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس نے کسی کا مسئلہ سنا ہے اور اس نے کہا یار اللہ تیرا مسئلہ میں حل کر دیتا ہے. نہیں ہوتا. ہاں آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، آپ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرو، وہی بندہ ناک کے بل چل کے آئے گا آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ میں ملا نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں. آپ نے پوچھا آپ کون سے فرقے سے ہیں، تو میں نے آپ سے عرض کی تھی میں مسلمان ہوں. مجھے آپ شیعہ کی مسجد میں لے جائیں میں وہاں بھی نماز پڑھ لوں گا، مجھے وابی کی مسجد میں لے جائیں میں وہاں بھی پڑھ لوں گا. اس کی وجہ بتاتا ہوں. مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. ہم نے مسجد پہ بھی ٹھیکیداریاں مار دی ہوئی ہیں، بات سمجھے، کہ یہ مسجد ہماری ہے، یہاں پہ تو نے نہیں جانا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرت، اتنا کینہ بھرا ہوا ہے کہ ہم ساری زندگی اس کو ختم نہیں کر سکتے. بات وسیلے کی، آج میں آپ کو وسیلہ بتاؤں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جی حدیث مجھے اس ٹائم پتہ نہیں ہے، ایک سوچا میں غلط بات نہیں ہو رہا، غلط بیان نہیں ہو رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا وسیلہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اس میں میری شفاعت واجب ہے. اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو شہرت سے بھی قریب ہے، بے شک یونس علیہ السلام نے اللہ سے ہی مانگا. یونس علیہ السلام نے تو آیت کریمہ پڑھی، نہیں انہوں نے آیت کریمہ پڑھی تھی. دوسری چیز جو آپ نے کہی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وسیلہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی بات کی ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے کی بات کی ہے. میری بات سنیں، ورڈ بائی ورڈ اگر ہم لکھتے ہیں نا اس کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے کی بات کی ہے، میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے. صحیح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے وسیلے سے اور سب کے وسیلوں سے مانگے. صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں قبلہ جس طرف ہے نا اسی طرف منہ کریں گے تو وہ نماز قبول ہوگی. صحیح ہے. اب قبلے سے تھوڑا سا ادھر ہو جائے نا تو وہ نماز نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح ہے.
انما الاعمال بالنیات ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگ سکتے ہیں, صحیح ہے. اب کتنی چیزیں ہوتی ہیں, نارملی ہوتا ہے کہ کوئی انسان مر جائے, ہم اس کی برائیاں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ مر گیا, ہم اس کی نیکیاں یاد رکھتے ہیں, صحیح ہے. آپ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی, وہ بھی تو ایک انسان تھے نا, انسان تھے, نبی تو نہیں تھے, انسان تھے, ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے کہا یہ ولی ہے, مطلب اللہ کے بندے ہیں کیونکہ عبادت کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جوانی تو ان پہ بھی تھی, لیکن جو جوانی ان کی جوانی حضرت یوسف علیہ السلام والی جوانی تو نہیں ہو سکتی نا. نہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا. ہمیں ان کے دیکھیں بڑھاپے میں جا کے ہر بندہ مسجد پکڑتا ہے. جی, میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں. جوانی میں وہ وارہ گھومتا رہتا ہے. جوانی میں جو مسجد جائے گا نا, اور پھر وہ بڑھاپے تک پہنچے اور مسجد نہ چھوڑے, قرآن پاک نہ چھوڑے, روزہ نہ چھوڑے, زکوٰۃ نہ چھوڑے, حج نہ چھوڑے, عمرہ نہ چھوڑے, ٹھیک ہے, پھر میں اس کو کہوں کہ ہاں یہ ولی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں لکھا یہ جو ولی چلے گئے ہیں. نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرما دیا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی تو کوئی نہیں آئے گا, نبی کوئی نہیں آئے گا. لیکن وہاں پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ نبی نہیں آئے گا لیکن ولی بہت آئیں گے. ولی بنانے والا کون ہے؟ ہم ہیں. میں بات غلط تو نہیں کر رہا نا. ولی بنانے والا کون ہے؟ ہم ہیں. یار بندہ نیکے گا, میں آپ کے سامنے کچھ 4 دن آپ کو مسجد میں مل لوں نماز کے دوران, 4 دن, 5ویں دن آپ نے لوگوں سے کہنا ہے یار بندہ نماز پڑھتا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں رات کو کون سا گناہ کر کے آتا ہوں. آپ میرے ساتھ تو نہیں رہتے نا. میں رات کو کون سا گناہ کر کے آتا ہوں, وہ بھی چھوڑیں. دین اسلام کا سب سے امپورٹنٹ پہلو پتہ کیا ہے؟ اخلاق. آپ کے اندر وہ اخلاق ہے کہ آپ کو کوئی کھڑا ہو کے گالی دے اور آپ اسے معاف کر دو, ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. تو جب وہ نہیں ہے نا تو پھر اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ نہیں ہے انجان بندے سے اسلام لے لیا, السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا, یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق کی ڈیفینیشن پڑھو, اور درگزر کرنا, وہ جی درگزر کرنا, معاف کرنا. اب آپ کو میں نے کہا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو گالی دے آپ اسے معاف کرو گے, آپ نے کہا نہیں. اب سوچو کوئی بندہ آپ کو سب کے سامنے گالی دے اور سارے اپنے کھڑے ہیں, آپ اس کو معاف کرو گے؟ نہیں کریں گے. تو بھائی میرے نبی کو تو لوگوں نے پتھر بھی مارے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یا نبی حکم کریں میں اپنے پروں سے یہ بستی الٹا دوں گا, پہاڑ کو ان کے جی یہ رضا ہو جائیں گے, نیست و نابود ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں میں اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت مانگتا ہوں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان کی نسلیں جی پڑھ لیں, اور تب اللہ کے نبی کے پاؤں خون سے بھرے ہوئے تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ بڑی چیزیں ہیں جو شاید آپ کو اچھی پتہ ہے. میں آپ کی کسی بھی چیز کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن ہاں میں آپ کے کانسیپٹ پہ آپ سے مناظرہ ضرور کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. کہ اگر 2 چیزیں ہیں نا, یا آپ کی اصلاح ہو جائے گی یا میری اصلاح ہو جائے گی, صحیح ہے. ابھی میں نے جتنی بھی چیزیں آپ کے ساتھ لاجیکل بات کی ہے نا, آپ کو لگا میں دین کو دنیا میں لے کے جا رہا ہوں, نہیں, میں آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ سے تکالق میں بات کروں گا, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. انگلش میں کروں شاید سمجھ آ جائے, کیونکہ آپ انگلش زبان سے واقف ہو, آپ اردو زبان سے واقف ہو, آپ پشتو زبان سے واقف ہو, تکالق سے واقف نہیں ہو. تو یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چیزیں وہ سمجھا رہا ہوں. مشکل لفظ تو میں استعمال ہی نہیں کیا نا, آپ کی دنیاوی باتیں کی میں نے, ٹھیک ہے. آپ نے وسیلے کو حلال کر دیا. وسیلہ حلال نہیں, دیکھو نا وسیلہ بات آ رہی تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا وسیلہ مانگتا ہے میرا وسیلہ تو دور کا وسیلہ سے بھائی ولیوں کا. اب لوگ تو ولیوں کا مانگتے ہیں نا, ولیوں کا مانگتے ہیں نا. یہ تو وہ لوگوں کی دیکھیں لوگوں کا عقیدہ اللہ معاف کرے تو بس استغفار یہ ہو چکا ہے. داتا خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہو کے گھر فون کرتے ہیں, داتا صاحب قبر دیکھ چڑھا دیو, میری فلانی دعا قبول ہو گئی ہے. ابھی تو اللہ نے قبول کرنی ہے. دیکھ دعا تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے نا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ جو چیزیں میں آپ سے ابھی ذکر کر رہا ہوں نا, آپ نے مجھے پوچھا ہے آپ کس عالم کو فالو کرتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ جس کے اندر جو بات اچھی ہے میں پک کر لیتا ہوں, اور یہ ساری چیزیں میں نے پک کی بھی بولی ہے. اندر میں نے طارق جمیل صاحب کو بھی لے آیا ہوں, اندر میں انجینئر مرزا کو بھی لے آیا ہوں, اندر میں طارق مسعود صاحب کو لے. ان کے ذاتی اختلافات اپنی جگہ پہ. او بھائی اگر میں ان کو اچھا برا کہنے والا ہوں نا تو مجھے ان سے اوپر ہونا پڑے گا. بات سمجھیں؟ دیکھیں میں پڑھتا ہوں 6ٹھی جماعت میں, آپ پڑھتے ہیں 10ویں جماعت میں. ٹیچر نے کہہ دیا ہے یار یہ ان کا پیپر چیک کرو, میں آپ کا پیپر چیک کرنے بیٹھ گیا اور آپ کو پتہ میں 6ٹھی جماعت میں. آپ نے اس وقت پتہ کیا کہنا ہے؟ ٹیچر کم جماعت ہے, یہ کیسے پڑھے؟ اصل بات ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ نے یہ جو کہا ہے نا انجینئر صحیح نہیں ہے, طارق مسعود صحیح نہیں ہے, طارق جمیل صاحب صحیح نہیں ہے, وہ نہیں, میں جنرل بات کروں. ہم لوگ یہ چیز کہتے ہیں سنی سنائی باتیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں پریکٹیکل پہ بات کریں نا
تو سر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دین ہے، نہ ہم حافظ ہیں، نہ ہمیں کوئی آیت پتہ ہے. مجھے بمشکل 10 صورتیں ہوں گی جو قرآن پاک کی یاد ہوں گی، وہ بھی آسان چھوٹی چھوٹی. 7 آیتوں سے اوپر صورت میں یاد بھی نہیں کر سکتا. یہ تو میری اوقات ہے. میں برا کس کو کہہ رہا ہوں؟ عالموں کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، ایک عزت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور رہی بات اگر وہ بیٹھ کے جہالت پھیلا رہے ہیں نا، تو پھر جس اللہ نے بٹھایا وہ اللہ اتار بھی دے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. دیکھو وسیلہ جو ہے نا یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ ہے رفع دین جیسا. اب رفع دین پہ بات کر لیتے ہیں. رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں کیا ہوا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ بت جو ہیں وہ بغلوں میں. نہیں یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے. میری سن لیں، میں نے جو سنی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے غلط بھی کہہ سکتے ہیں، میں نے ساری باتوں پہ اسٹیمپ نہیں کی ہوئی، آپ غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن جو مجھے پتہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. جب آپ، اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اسلامیات کی کتاب ہے میرا خیال ہے 6 7ویں میں، کہ جب دین اسلام پھیل رہا تھا تو کچھ لوگ تھے جو آپ کے منہ پہ کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے، اور بغلوں میں بت لے کے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رفع دین کیا تاکہ بغلیں کھلے، بت گر جائے. وہ تو پہلی تکبیر میں گر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. جو پہلا جو سنی امام اعظم ابو حنیفہ کے جو جانشین ہیں وہ بھی کرتے ہیں رفع دین. آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کی تلاشی لینے لگا ہوں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ پہلے میں نے آپ کی سائڈ والی جیب، رائٹ سائڈ والی جیب چیک کرنی ہے. آپ کیا کرو گے؟ آپ پیسے چھپاؤ گے پتہ کدھر؟ پاؤں کے تلے میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے جیب پہ اٹیک کرنا ہے. صحیح ہے. اب ان لوگوں نے جو رفع دین کی وہ بغلیں نہیں کھولی، کیونکہ ایک بار اللہ اکبر ہونا ہے. صحیح ہے. تو رفع دین جو کنسسٹنٹلی ہوا نا، تاکہ کوئی بچ ہی نہ سکے، سب کے بت ٹوٹ جائے. بات سمجھے؟ اب ہم یہ جو مزاروں پہ جاتے ہیں، ہمیں پہلے اس قبر کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ جو نور ہے نا، نور فرشتے ہیں، نور فرشتے ہیں، وہ فرشتے ہیں نا، وہ نور سے بنے ہوئے ہیں. انسان بشر ہے، ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. نہیں بشر یا نور البشر دونوں ہیں، نور بھی ہیں بشر. یا دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ. وہ بات ہوگی نا کہ میں نے آپ کو جامع شریف لایا اور میں نے کہا میں نے اس کے اندر لیمن بھی ڈالی ہوئی ہے. نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور البشر ان کا لقب ہے. لیکن اگر بشر دیکھا جائے نا تو لقب پھر کیا؟ پھر تو میرے بھائی نور العالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے نور ہے وہ، یہ ان کا لقب ہے. آدم علیہ السلام کا ہے، آدم علیہ السلام ابو البشر. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ان کو لقب دیا. صادق و امین کا لقب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جتنے بھی لقب ہے نا وہ کم ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن پاک ہے اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہی لکھی گئی ہیں، ان کی زندگی مبارک کی لکھی گئی ہے. پھر 30 سپارے پورے ہوتے ہیں، اور ہم مسلمان اتنے جاہل ہیں اس کے ترجمے میں بھی رد و بدل کرتے رہتے ہیں. اور قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو پڑھتے ہوئے آپ کو نا پسینہ آ جائے گا. اس کی تاثیر گرم ہے. اور آپ نے زندگی میں کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھی ہوگی جس کا نام ہوگا قرآن مجید. نہیں پڑھی. اب قرآن مجید کا جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اب دیکھا جائے تو 8ویں جماعت کی کتابیں بار بار پڑھی جاتی ہے نا. میں نے پڑھی، آپ نے پڑھی، اس کو قرآن مجید نہیں کہا گیا. اس کو قرآن مجید، یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. تو کانسیپٹ اپنا بھی چینج کریں، میں اپنی اصلاح کروں گا، آپ اپنی اصلاح کریں. نہیں آپ کیا کہتے ہیں، رفع دین کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، میری نظر میں اگر آپ رفع دین والی مسجد میں کھڑے ہیں نا، مطلب اہل حدیث کی مسجد میں کھڑے ہیں، آپ وہاں پہ رفع دین نہیں کر رہے تو آپ فرقے میں ہیں. ٹھیک ہے. میری پہلے پوری بات اہل حدیث تو یار ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتے ہیں. ہاتھ باندھ میرے بھائی ہاتھ چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں. جا کے کہیں سے ویریفائی کر لو اس چیز کو. آخری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سالوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. نہیں، آپ 2 سال منع بھی نہیں فرمایا. آپ 2 سال کو کاؤنٹ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایج کیا تھی؟ 63 سال. 2 سال نکال دو، باقی کے 61 سال کیا ہے؟ باقی رفع دین. ٹھیک ہے. لیکن منع نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. منع نہیں فرمایا. آپ منع نہیں، انہوں نے نہ رفع دین سے منع کیا نہ اس طریقے سے منع کیا. لیکن اگر میں اہل سنت کی مسجد میں کھڑا ہو کے اہل حدیث کے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں تو میں فرقے میں ہوں. میرا فرض یہ ہے بینگ اے مسلم، کیونکہ میں نے کہا میں مسلمان ہوں. بینگ اے مسلم میں اہل سنت کی مسجد میں کھڑا ہو کے اہل سنت کے طریقے سے نماز پڑھوں، اہل حدیث کی مسجد میں کھڑا ہو کے اہل حدیث کے طریقے سے پڑھوں، پھر میں مسلمان ہوں. جیسے امام شافعی نے امام اعظم کے مزار پہ جو ہے وہ رفع دین نہیں کیا. میری بات سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. تو یہ نہیں، آپ رفع دین کو کہیں سے منسوخ حدیث لا سکتے؟ نہیں، منسوخ تو ہے ہی نہیں ہے. نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے.
رفع دین منسوخ ہے ہی نہیں ہے. اہل سنت کیا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب رفع دین تو شروع میں تھا ہی نہیں, وہ تو طریقہ ہی اہل سنت والجماعت کا تھا. ٹھیک ہے, بریلوی دیوبندی یہ تو بات کا معاملہ ہے نا, طریقہ ہی وہی تھا. بعد میں بت پرستی کا پتہ چلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اصلاح کی, لیکن پچھلا طریقہ منسوخ نہیں کیا. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جتنے بھی طریقے ہیں نا وہ سب جائز ہیں, کوئی ایک طریقہ منسوخ نہیں ہے. منسوخ کیا جائے نا کہ یہ طریقہ نہیں بھائی, پھر سمجھ میں آتا ہے. اب جیسے چھوٹی سی بات ہے, میرے ساتھ ایک لڑکا ہے, آپ میرے بڑے اچھے دوست ہو, میرے ساتھ ایک لڑکا ہے, وہ لڑکا بار بار مل رہے ہیں, ہم تینوں بڑے اچھے دوست بن گئے ہیں. وہ ایک دن آپ سے کہتا ہے یار پیسے دے دو, کچھ ادھار چاہیے, آپ اسے دے دیتے ہو, وہ پیسے آپ کو واپس نہیں کر رہا. صحیح ہے, تو آپ مجھے شکایت کرتے ہو. میں کہتا ہوں یار میں تو اس کے ساتھ بلانا چھوڑا ہوا 6 مہینے ہو گئے. آپ اس وقت پتہ کیا کہو گے؟ یار تو نے بلانا چھوڑا تھا نا, تو مجھے بتاتا تو صحیح, میں اس کو کیوں ملتا رہا؟ میں اس کو ملا ہوں, اس نے مجھے کہا تو آ نہیں رہا, تو مصروف ہے. تیرے ساتھ بھی ملا ہوں, تو نے کوئی بات ہی نہیں کی. میں کہوں گا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو کہے گا تو آپ نے پتہ کیا کہنا ہے کہ آپ کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا, کیونکہ میں آپ کے بھروسے پہ تھا. بات سمجھے؟ تو جب, اور دوسری چیز یہ کہ اب اس تیسرے لڑکے کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سہیب بھائی میری اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے, اب وہ آپ سے 10 روپے بھی مانگے گا, آپ نہیں دو گے. کیوں؟ کیونکہ میں نے منسوخ کر دیا تعلق. صحیح ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی طریقے منسوخ نہیں یار آپ مثال بڑی وہ لمبی چوڑی تو میرے بھائی لمبی ہونی چاہیے نا یار. اس طرح اگر آپ مثال کو لاتے ہو نا اتنا تو آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین کو بھی پتہ نہیں آپ کہیں لے جائے. مثال غلط ہے نا, کوئی نہیں میرا نہیں, مثال حدیثوں کی دو, قرآن اور نہیں حدیث قرآن. دیکھو حدیث قرآن تو میں تب دوں نا جب میرے سامنے کتابیں پڑھی ہیں. آپ دوسری چیز حدیث قرآن کی میں تب دوں جب آپ مجھے یہ کہو کہ فلانی حدیث, فلانی کتاب, فلانی حدیث, جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کرتا ہے. صحیح ہے, آپ وہ کر سکتے ہو, آپ کے پاس اتنا علم ہے نہیں ہے نا, تو پھر حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھو, پھر حوالہ بھی نہ دو نا. یہ تو وہ بات ہوگی یار میں تیری روٹی کھواؤں گا, کتوں کھواؤں گا, پتہ ہی نہیں. اچھا اگر آپ مثالیں دیتے ہو, باغ فتح کا مسئلہ تھا جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ان پہ تنقید کرتے کہ انہوں نے جو پرچی پھاڑ دی تھی. جی ٹھیک ہے, اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے معاذ اللہ وہ اشرف جلال میں خطاب ہے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, یہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک تھے. اگر آپ مثال پہ آؤ نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ صدیق اکبر کے خلاف ہو سکتے ہو, اگر آپ ایسی مثالیں دو. نہیں میں نے کیوں سوچنا, ہمارا تو اتنی عقل ہی نہیں ہے. وہ آپ کی مثال ہے نا بھائی. خلاف تب جایا جاتا ہے جب آپ نے کسی کی زندگی پڑھ لی ہے. میں نے تو پڑھی نہیں, دوسرے اس کی بھی میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں. میں نے اگر آپ کو قتل کرنا ہے نا, یہ ویڈیو میں ریکارڈ ہے, مثال دے رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہو میں مثال بہت دیتا ہوں, میں مثال لیجٹ دے رہا ہوں جو آپ کو سمجھ میں ہے. میں نے اگر قتل کرنا ہے نا آپ کو, تو میرا پہلا کام ویپن خریدنا نہیں ہے. میرا پہلا کام ہے میں یہ دیکھوں کہ آپ روزمرہ کس طرح گزار رہے ہو, کس ٹائم پہ کدھر جاتے ہو, پھر میں آپ کو قتل کر سکتا ہوں. آپ کو پہلے دن آپ کو قتل کر دوں, نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی آپ نے بات کی ہے نا کہ میری مثالیں ان کے بھی خلاف جا سکتی ہیں. صحیح ہے, مجھے پہلے ان کی زندگی پڑھنی پڑے گی. صحیح کہہ رہا ہوں, مجھے ان کی زندگی پڑھنی پڑے گی. پڑھنے کے بعد پھر سب کی زندگی پڑھنی پڑے گی نا. پھر مجھے ان کے آپس کے اختلافات بھی نظر آئیں گے, پھر مجھے ان کی آپس کی ناراضگیاں بھی نظر آئیں گی. صحیح ہے, تو یہ زندگیاں پڑھنا, میں نے تو زندگی پڑھی نہیں. ابھی آپ نے جتنی بھی مثالیں دی ہیں, میں مانتا ہوں آپ نے کتابوں کا حوالہ دیا, لیجٹ باتیں کی ہیں. میں نے دنیاوی باتیں کی ہیں, آپ نے کتابی باتیں کی ہیں, علمی کتابی باتیں کی ہیں, آپ نے پڑھی لکھی باتیں کی ہیں, لیکن میرے وہ اوپر سے گزر گئی ہیں. پوچھو کیوں؟ کیونکہ میں نے وہ چیز پڑھی نہیں ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کیا, آپ نے مجھے حوالہ دے دیا ہے, لیکن آپ نے مجھے اس کا نمبر نہیں بتایا. اب میں اچھا رفع دین منسوخ کرنے پہ آؤ, صحیح مسلم صفحہ نمبر 181 کتاب الصلاۃ ورقے کی بائیں سائڈ آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابی نماز پڑھے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا تم گھوڑے کی دم کی طرح جو ہے نا وہ گردن ادھر ادھر ہلاتے ہو, ایسا پڑھو. میں نے جب یہ پڑھی تو میں نے ایک دوست ہیں اپنے, ان سے میں نے پوچھا یار یہ حدیث ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں آپ کا یہ مطلب کچھ اور. انہوں نے بولا کہ وہ آپ کا مائنڈ اس چیز پہ ایگری ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گھوڑا یا گدھا کہہ کے مخاطب کیا ہوگا. کن کو؟ اپنے صحابی کو. نہیں ہے نا, گھوڑا مخاطب نہیں کیا, انہوں نے بولا اس کی طرح. تو وہی نا, اس کی طرح. اب میں آپ کو کہوں یار کھوتا لگ رہے ہیں, آپ تو کہو گے مجھے گالی دی. صحیح کہہ رہا ہوں نا, مطلب کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو مشابت دے دی. میرا ضمیر, میرا دین مجھے اس چیز کی مثال ہی نہیں دیتا کہ میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو, وہ تو مطلب اخلاق کی مثال ہے. صحیح ہے, اگر دیکھو اگر آپ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی طرح یا گدھے کی طرح کر رہے ہیں, تو پھر یہ تو سنت ہو جانی چاہیے.
क्योंकि नबी पाक मेरे भाई नहीं सुन्नत नहीं, हुजूर पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की, आप बोलो कि ये भी सुन्नत है, लेकिन नहीं, सुन्नत नहीं, दीन में इजाज़त है, दीन में इजाज़त है, ठीक है। रही बात आपने कहा कि सुन्नत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हर चीज़ हदीस नहीं है, यहाँ पे आप गलत हो। ये व्यूअर्स देख रहे हैं, आप सुन्नत नहीं है, हर चीज़ सुन्नत है, हर चीज़ सुन्नत है। अगर कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ 11 शादियां की, हाँ बोलो आप भी करो, सुन्नत है, क्या मतलब 11 शादियां करो ना, बशर्ते बशर्ते नूर ना बशर्ते, यानी शर्त ये है कि सब बीवियों में इंसाफ कर सको, सब बीवियों में इंसाफ कर सको। चार वो भी बेवा नहीं, और कुरान मजीद में क्या आ रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 11 शादियां हैं उसमें अच्छा एक मिनट, कम उम्र भी है, मेरे भाई सुन तो लो, कम उम्र भी है। कुरान मजीद में क्या कह रहे हैं कि आपको जो पसंद है, एक एक, दो दो, तीन तीन या चार चार, बशर्ते उसके कि आप सबके साथ जो है ना इंसाफ कर सको। हाँ इंसाफ कर सको, तो आप कर लो। अब मुझे पता है, मेरे मेरे प्यारे भाई, मुझे पता है मैं इंसाफ नहीं कर सकता, मेरे से तो अपनी बीवी से इंसाफ नहीं होता, सीधी सी बात है, बात समझे। मैं भी खता का पुतला हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से उस बेचारी के साथ इंसाफ नहीं होता कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाता। खाली पैसा सब कुछ नहीं होता कि आप उसको खर्चा ला दें, दही रोटी ला दें तो वो आप कहें जी मैंने इंसाफ कर दी, ऐसा नहीं है। औरत खर्चा नहीं मांगती, ये तो आपने भी खाना है, ठीक है। हमारा दीन इतना प्यारा है कि वरना 12 घंटे अगर आप रोटी ना खाएं या मैं रोटी ना खाऊं और हम चल फिर भी रहे, काम भी करें, मेरे भाई हम ICU में मिलें, ये हमारा दीन है। जिसने हमें रमज़ान दे दिया, हम रोज़े रखते हैं, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। आप सोचें कि मेरे अंदर पानी नहीं जा रहा, मेरे अंदर सिर्फ आवाज़ आ रही है और सारा निज़ाम चल रहा है। ये पौधा तब तक ज़िंदा है जब तक पानी मिल रहा है, हमें एनर्जी तब तक मिलती है जब तक हम खा पी रहे हैं, सही है। अब रमज़ान में तो खाना पीना जो है वो मतलब हम बंद कर देते हैं, सही है। मुझे एक बात पता है कि मैं अपनी एक बीवी के साथ भी इंसाफ नहीं कर पाता। मैं 4 क्यों लेके आऊँगा? क्योंकि 4 शादियाँ 11 शादियाँ इजाज़त है, लेकिन बशर्ते आप उनके साथ इंसाफ कर सकें, ठीक है। मैं नहीं कर सकता, मुझे पता है मेरी औकात। मैंने जो एक की, मैं उसकी नाइंसाफ़ी पे अपने आप को बरी ज़मानी करवा पा रहा, सोचो 4 लोगों का हिसाब देना है। क्योंकि आपके अकेले के अगर मैंने पैसे देने हैं ना, नो प्रॉब्लम, वो भाई आके सिफारिश कर देगा, यार कोई नहीं महीने का टाइम दे दे, सही है। अब जब यहाँ पे 3 लोग और आ गए ना कहने साढ़े पैसे देने ने, भाई मैं फराडिया कहलाऊँगा। तो वो जो एक बीवी मेरे घर में बैठी है, मैं उसके साथ इंसाफ कर लूँ, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। 4 शादियों का तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता ना, बात समझे। अच्छा, फिर उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी थी, मैंने सही तरह सुना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होके किया, वॉशरूम किया नीचे, पहाड़ी से नीचे। अब आप उसको बोलो आप भी जाओ वॉशरूम में, आप भी जाके सुन्नत, भाई बशर्ते ज़रूरत है आप कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। जो चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं वो इंसानियत के फ़ायदे के लिए की हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ के, हम 2 नफल बैठ के पढ़ते हैं, 2 सुनते बैठ के पढ़ते हैं। तराबियाँ नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, मुझे तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि पढ़ी। हाँ, मैं तो नहीं पढ़ता, नहीं मैं नहीं पढ़ता। हज़रत उमर ने पढ़ाई थी ना मेरे भाई, उन्होंने पढ़ाई थी, मैं तो नहीं पढ़ता। मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, मैंने यहाँ पे भी मर जाना है, मैंने तो अपना साथ देना, आपको इम्प्रेस करके मुझे क्या मिलेगा, बात समझे कि जी मैं ज़कात भी दी है, मैं हज भी किया, मैंने 15 हज किया, आपके ऊपर क्या पार है। तराबी पढ़ी अपने लिए पढ़ी ना भाई, मैं तो पढ़ता ही नहीं। हाँ एक वक्त हमने पढ़ी है, शबीने हमने पढ़े हैं, बात समझे कि नहीं समझे। तो जो चीज़ें आपका माइंड है, और तराबी नफली इबादत है, ये वाहिद नफली इबादत है जो पब्लिक में करने की इजाज़त है। वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि नमाज में भी जो नफल है ना, सिर्फ फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़ो, नफल अपने घर में जाके पढ़ो। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है। तो ये चीज़ें जो आप बता रहे हो ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई उनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने उनको कोई सुपर पावर नहीं दी थी, सुपर पावर दी थी दुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ, उनकी दुआ में ताकत थी, वरना ज़िंदगी उनकी इंसान जैसी थी। देखो दुनिया बनी हुजूर के, देखो आपने किसी फरिश्ते का खून निकलने का वाक़या सुना हुआ है? नहीं है ना, तो इंसान का निकलता है ना, सही है। तो दीन इस्लाम उस लेवल पे जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाया है कि जूते मुबारक खून से भर गए थे, सही है। मेरी बात जी, मैं देखो नूर से ना बशर अफजल होता है जी। देखो जब मैं आपको ये खुली मिसाल नूर से बशर अफजल किया किसने? व्यूअर सुन रहे हैं, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या लक़ब था? उनका लक़ब था ज़ुन्नुरैन, 2 नूरों वाला। देखो जब 2 बेटियां हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने बोला ज़ुन्नुरैन लक़ब हज़रत उस्मान गनी का,
یا دیکھو جس کی بیٹیاں دونوں رہیں تو خود باپ اس کا کون ہوگا؟ وہ نور نہیں ہوگا؟ او بھائی نور نور البشر نور کیسے؟ نور وہ ایسے کہ انہوں نے ہمیں دیکھو چھڑایا اور لاڈ پیار، آخرت میں انہوں نے شفاعت لاڈ کرنی پیار ہے۔ سے بھائی لاڈ پیار جو ہوتا ہے نا، لاڈ پیار میں میں آپ کو سہیب نہیں کہوں گا، یہ میں نے آپ سے لاڈ کرنا ہے نا، آپ کو پیار سے بلانا، آپ کو کون سے بھی ناراض نہیں ہونا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سہیب۔ میں نے کیا بازی سے بھی، آپ کو میرے بلانے کے طریقے سے سمجھ آ گئی، حالانکہ غصے سے بولوں سے بھی آپ کو سمجھ آ گئی یہ بندہ غصے میں ہے، لیکن جب میں نے آپ کو پیار سے بھی، آپ کو سمجھ آ رہی بندے کا موڈ چنگا ہی استاد ہے۔ تو یہ جو نور بشر، یہ تو ڈبیٹ ہی سیپریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی تھی آپ کی، میری جو ڈبیٹ شروع ہوئی تھی وسیلے پہ شروع ہوئی تھی، وسیلے سے ڈسکلوز ہوا۔ آپ نے کہا میری مثالیں لمبی ہیں، دنیاوی ہیں، کیونکہ جو مثالیں آپ دے رہے ہیں نا، جو واقعات آپ بتا رہے ہیں وہ میری عقل سے اوپر گزر رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے وہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں، میں وہ ریکارڈ کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنی چیزیں آپ نے بتائی میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، میں یہ کہوں گا ہی نہیں، آپ تلوار لیں۔ جب تک آپ خود نہ دیکھو۔ جی جی، تو میں نے جتنی بھی آپ کو مثالیں دی ہیں نا، بے شک لمبی دی ہیں، چوڑی دی ہیں، پھیلی ہوئی دی ہیں، ڈینگی دی ہیں، سیدھی دی ہیں، میں نے دنیاوی دی ہیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں آئیں، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بڑی بتاتا ہوں، یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ ابھی آپ کا میرا انٹرویو ختم ہونے والا ہے، صحیح ہے جی۔ ابھی جب آپ اپنی شاپ پہ جائیں گے نا، آپ 15 منٹ بھی فارغ بیٹھیں گے نا، آپ سوچیں گے ضرور کہ یار وہ جو باتیں کی تھی نا، بات اس نے صحیح کی تھی، یہ بات اس نے غلط کی تھی۔ انسان ہوں، کر سکتا ہوں، بات سمجھے؟ تو اس میں نہ آپ کی میری کوئی مخالفت ہے، نہ آپ کی میری کوئی دشمنی ہے۔ ایک مناظرہ ہوا تھا آپ کا میرا، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا آپ جیتے ہو میں جیتا ہوں، یہ ویورز ڈیسائیڈ کریں گے۔ آپ بھی یہ مناظرہ شیئر کیجیے گا، میں بھی شیئر کروں گا۔ ان کے حساب سے، ان کے دین سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، میرے حساب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور و بشر ہے، نور البشر ہے۔ ہاں تو بشر تو آ گیا نا بیچ ان میں۔ کے حساب سے آپ نے آدھا نام ایڈ کیا ہے، نور، آپ نے نور ایڈ کیا ہے، ایسا ہی نور ہے۔ ایڈ کیا، تو میں اس پہ چلے، میں اس پہ ایگری بھی کر لیتا ہوں، جی وہ نور البشر ہے۔ اگلی بات نور کریں۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا نا نور کیسے، وہ والا نور نہیں، نور میں بھی اقسام ہوتی ہیں۔ کون سی؟ نور وہ ایسے ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پہلے مسلمان ہاں پھر انسان۔ جی دیکھیں اسی طرح کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بیٹیاں قتل ہو رہی تھی، ادھر زنا ہو رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ میں بہت کچھ ہو رہا تھا، بتوں کی عبادت تھی۔ جی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ ایک نبی بھی تھے نا دائیں، انہوں نے بولا یا اللہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ہاتھ سے دانیال علیہ السلام، جو ان کو حضرت عمر نے ان کے دور میں ہوا تھا۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کلمہ پڑھایا، اور اب جس نے کلمہ پڑھا اس کے پھر کیا بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نور اس لیے بنا ہدایت دینے والا، سب کو سیدھے راستے پہ لگایا۔ ادھر تو الٹے سیدھے الٹے دیکھو حضور اللہ تعالیٰ کتاب اتاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی اتار سکتے ہیں، لیکن نہیں، وسیلہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ایک پہاڑی، ایک ایک حصے، ایک دو آیت نازل ہوئی۔ یہ تو وہ بات ہوگی نا کہ آپ کے ابو نے آپ کو گلی میں کھڑے ہو کے چپیڑ ماری ہے، میں نے دیکھا چپیڑ ماری ہے، اور پھر میں نے بھی مار دی۔ آپ نے کہا کیوں ماری ہے؟ میں کہا تیرے ابو نے بھی ماری سی۔ وسیلہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کتاب اتاری، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ دعا مانگو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ میری پہلے پوری فرما رہے ہیں، یہ صحیح، چلو حضور فرما رہے ہیں، جو میرے وسیلے سے، جی میرے وسیلے تو حضور اللہ معاف کرے نعوذ باللہ اتنے کمزور تھے، وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ میرے جتنے ولی آئیں گے ان کے بھی وسیلے سے مانگو، انہوں نے اپنے وسیلے کی بات کی۔ دیکھو یہ جو لائن ہے نا، یہ لائن سیدھی ہے، اس کے ساتھ بے شک لائنیں ہیں، یہ بھی لائنیں ہیں، میری بات سنو، یہ جو لائن ہے نا، ہمیں یہاں پہ رہنے کی اجازت ہے، یہ جو سائڈ پہ لائنیں ہیں نا، ہمیں یہاں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کلیئر کی ہے کہ جو میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا۔ اچھا اب حضور کا کام سنت نہیں ہوا؟ سنت ہے، سنت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نہیں، نیک انہوں نے ایڈ کیا۔ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، دیکھو وسیلہ شرک ہی نہیں ہے نا، پھر تو مانو نا، پھر وسیلہ میں نے کب کہا ہے شرک ہے؟ یہ آپ کے ساتھ میرا خیال تیسرا انٹرویو ہے، میں نے وسیلہ شرک کہا ہی نہیں ہے، میں نے سجدے کو شرک بولا ہے۔ کس کو؟ سجدہ جو مزاروں پہ ہوتا ہے نا، سجدہ، ہاں وہ شرک ہے۔ رہی بات وسیلہ، میں نے میجورٹی لیول کی جو بات کی جائے نا، آپ نے حدیث بیان کیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں تو اسی حدیث پہ کھڑا ہو گیا ہوں۔ آپ نے جو بیان کیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا،
اس پہ میری شفا واجب ہے. یہ آپ نے ابھی فرمایا, ٹھیک ہے, آپ نے بھی بتایا. میں اس لائن پہ کھڑا ہو گیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا, میں آپ کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے, وسیلہ ہونا چاہیے, لیکن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. پھر یہ ولیوں کا نہیں ہونا چاہیے, پھر یہ قادریوں کا نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھے؟ ولی کون ہوتے ہیں؟ ایک منٹ, میں ولی کا بتاتا ہوں یار. ولی وہ نہیں ہوتا جو اوٹ پٹانگ چھلانگے مارے, وہ کرے, جن بھوت نکالے. اب ناراض نہ ہونا, ہمارے یہاں پہ ولی وہ ہیں جن کی چھلانگیں بجی ہوئی ہیں. وہ ہے نا, فرشتیاں نو پیچھے کر دیو, قبر دا حساب نہیں لینا. کبھی ایک باہر بیٹھا ہے وہ کوے والی پتہ نہیں قبر دا حساب نہیں لینا کہ وچ عبد القادر پہ گیا. یہ چیزیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہوئی نا. ہم نہیں کہہ سکتے, عبد القادر کو بھی نہیں کہہ سکتے, کیا پتا وہ. لیکن میرے بھائی ان کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے, اور ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ انہوں نے ایک اچھی زندگی گزاری ہوگی جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ کہانیاں بنائی ہیں. سیدھی سی بات ہے, کیونکہ جب چور ہوتا ہے نا, ایک چوری پکڑی جائے تو اس پہ 10 چوریاں ڈال دی جاتی ہے. تو اسی طرح جب کسی کی نیکی ایک پکڑی جائے نا تو اس پہ 10 ڈال دینی چاہیے. ٹھیک ہے, ڈال دینی چاہیے کہ بندہ نیکی ہوگا. ورنہ میں نے ابھی آپ کو ڈیورنگ ویڈیو کہا ہے کہ یار میں آپ کو امپریس کرنے نہیں بیٹھا, میں آپ سے سیکھنے بیٹھا ہوں, یا آپ مجھ سے سیکھنے بیٹھے, اینڈ یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وسیلے کی بات ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک جو وسیلہ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں, صحیح ہے, لیکن ولیوں کی حد تک جو وسیلہ ہے نہیں. اس کی وجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا عشق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق ہے. ایک ہوتا ہے پیار, ایک ہوتا ہے محبت, ایک ہوتا ہے انس, ایک ہوتی ہے چاہت, ایک ہوتا ہے عشق. جس کو عشق ہے نا وہ گرمی سردی نہیں دیکھتا, اور وہ عشق جو ہے نا پوری دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اپنے نبی سے. ہم عشق کے لیول والے بندے نہیں ہیں, ہم نے تو شعروں میں عشق استعمال کر لیا کیونکہ انسان ہے نا, غلطی کے پتلے ہیں. عشق ہمارے لیول کا نہیں ہے, ہم عشق کو پورا نہیں کر سکتے. دیکھنے کو 3 لفظ ہیں صرف, عین شین قاف, عشق. لیکن آپ غور کرو نا, واحد ایک لفظ ہے جس میں 5 نقطے ہیں. 5 ہے, یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, نہیں وسیلے کی یہی بات ہے نا کہ وسیلہ ظہور پر آپ کو کہہ رہے وسیلہ ظہور کا مانگنا چاہیے. ویورز ڈیسائیڈ کریں گے. آلموسٹ 32 منٹس کی ویڈیو ہو گئی ہے. آئی اپلوڈ, اور میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. باقی ویورز ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کا قبلہ درست ہونا چاہیے اور کس کا درست ہے, چاہے وہ آپ ہو. لیکن جو بھی کمنٹ کرے گا نفرت نہیں آپ کریں گے کسی سے, نہ میں. نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.